So let's move on the other part of the same paragraph. Paragraph number 7 with the rest of the portion. یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب اس کو ہم سب سے پہلے گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فردر اس کو آگے لے کے چلیں گے. مائی ڈیئر انکل. اب یہ جو چیز ہے مائی ڈیئر انکل، یہ ایک فریز ہے، سینٹینس نہیں ہے، ورڈ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک فریز ہے. اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ. اب یہاں پہ جو اف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اوبویسلی سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے، اور اف والے جتنی بھی کلوز چلے گی یہ ایڈوربیل کلوز ہوگی، ایڈورب کلوز آف کنڈیشن اسے ہم کہہ دیں گے. اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ. ایون دین یہ بھی ایک کلوز ہے، سبارڈینیٹ کنجنکشن، یہ بھی ایک کنجنکشن ہے اور یہ کنسیشن کی کلوز کہلاتی ہے، ایڈورب کی. آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا وننیس آف گاڈ. اس میں دا جو ہے آرٹیکل اس کو بریکٹڈ کیا گیا ہے، تو دا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ میں؟ وہ آرٹیکل ہوتا ہے. اور آرٹیکلز دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکل اور انڈیفینیٹ، اور دا جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. دا وننیس آف گاڈ. وننیس آف گاڈ کا مطلب ہے وحدانیت، توحید جسے ہم کہتے ہیں. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ. اب سیٹ اپ کو بریکٹ کیا گیا. سیٹ اپ جو ہے جب بعض اوقات ورب کے ساتھ ایک خاص پریپوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو ایسے ورب کو ہم فریزل ورب کہتے ہیں. سیٹ اپ. سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ. دا ارتھ جو ہے اس کو بریکٹڈ کیا گیا. دا ارتھ میں دا ٹی آرٹیکل ہے، ارتھ جو ہے وہ ناؤن ہے، اور یہ پورا ناؤن فریز ہے. اور پیرش ان دس اٹیمپٹ. تو یہ اس کا گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے انالیسس تھا. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جب ان کے چچا نے کہا کہ کفار جو ہیں وہ اس طرح کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ہے اس سے باز آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اس کا ترجمہ. مائی ڈیئر انکل. اوکے، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا. اب ڈیئر کا مطلب عزیز بھی ہوتا ہے، لیکن کسی بھی بک کی ٹرانسلیشن میں عزیز اس طرح دیکھا نہیں، ورنہ آپ پیارے کے معنی یوز کر لیں. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا. اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ. اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں. اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ. اور چاند میرے بائیں پر. ایون دین. حتیٰ کہ تب بھی. آئی شیل ناٹ ابینڈن. میں باز نہ آؤں گا. دا پروکلیمیشن. تبلیغ سے، پرچار سے، اعلان سے. پروکلیمیشن کا ورڈ کلیمیشن سے آیا، یعنی پروکلیمیشن کا ورڈ پرچار کے معنی میں زیادہ بہتر ہے، اعلان کے معنی، ورنہ تبلیغ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن. میں باز نہیں آؤں گا اعلان سے، میں پھروں گا نہیں اس اعلان سے، آف دا وننیس آف گاڈ، خدا کی وحدانیت کے. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ. میں سچے دین کو قائم کروں گا. سیٹ اپ ہوتا ہے قائم کرنا، کہتے ہیں یہ چیز اس کا سیٹ اپ ہو گیا، یعنی اس کو قائم کر دیا گیا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ. میں سچے دین کو قائم کروں گا. اپون دا ارتھ. زمین پر. اور یہاں پیرش. ختم ہو جاؤں گا. پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد ہونا، یعنی اپنی جان اس حد تک قربان کر دینا کہ کچھ نہ بچنا. آئی پیرش، یا جان دے دوں گا یا ختم ہو جاؤں گا. ان دس اٹیمپٹ. اس کوشش میں. مائی ڈیئر. اس کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تھورولی. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا. اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ. اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں. اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ. اور چاند کو میرے بائیں پر. ایون دین. حتیٰ کہ تب بھی. آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا وننیس آف گاڈ. میں خدا کی وحدانیت کے پرچار سے باز نہ آؤں گا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ. میں زمین پر سچے دین کو قائم کروں گا. اور پیرش ان دس اٹیمپٹ، یا اس کوشش میں جان دے دوں گا.